تو فرشتے کرامن کاتبین وہ تو کوئی چیز غائب نہیں ہونے دیتے. تو اس طرح 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر حد نظر تک پھیلا ہوا، یہ جب ساری مخلوقات سے اس ایک بندے کو یہ وقت دیا جا رہا ہے حساب کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفا بنا حاسبین وہو اسرع الحاسبین. یہ نہ سمجھے کوئی کہ میری باری نہیں آئے گی، اس طرح اس کی قدرت ہے کہ اتنی تفصیلات بھی ہوں گی اور باری بھی ہر ایک کی آئے گی. تو اس کے سامنے جب یہ رجسٹر ہوں گے تو رب ذوالجلال پھر اس کو پورا موقع فراہم کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکروا من ھذا شیئا، کیا اس سارے میں سے جو اتنے لمبے رجسٹر ہیں بھرے ہوئے تیرے گناہوں کے، یہ سارے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، ان میں سے کیا کسی ایک گناہ کا بھی تو انکار کرتا ہے کہ تو نے نہ کیا ہو اور ویسے تیرے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اظالما کا کاتباتی الحافظون، کاتباتی کاتب کی جمع، کیا میرے جو کاتبین تھے کیا انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا کہ کوئی ایک گناہ بھی انہوں نے اضافی ڈال دیا ہو؟ فَيَقُولُ لا یا رب، دونوں باتوں کے لحاظ سے انکار کرے گا. لا کہے گا مطلب یہ ہے کہ میں کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں معاذ اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ فرشتوں نے کرامن کاتبین نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ کی ہو میرے کھاتے میں ڈال دی ہو، ایسا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا آفا لکا عذر، ان میں سے کسی کے لحاظ سے کوئی تو عذر پیش کرنا چاہتا ہے کہ یہ عذر تھا میرا، میں نے اس طرح کیا؟ ان سارے گناہوں میں سے کسی کے لحاظ سے کوئی تیرا عذر ہو وہ بیان کر. تو بندہ کہے گا لا یا رب، یہ سارے میں نے جان بوجھ کے کیے معاذ اللہ، کوئی میرا عذر نہیں تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے کہ اتنے گناہ بھی ہیں اور پھر اقبال جرم بھی میں نے کر لیا ہے اللہ کے سامنے، اب تو پھر بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اتنے گناہ ہی گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں ارشاد فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنا، تیرے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. فلا تظلم نفس شیئا، یعنی کسی نفس پر معمولی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. فرمایا ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے. فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ، کیونکہ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ انصاف کا دن ہے. فَتُخْرَجُ بَطَاقَةً، بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو جدید عربی میں، تو مطلب یہ کاغذ کا ایک پرزہ وہ نکالا جائے گا، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے. امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. وہ کیا اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تو نے یہ پڑھا تھا، یہ تیری نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے. اب دیکھو غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. یعنی جن کی راڑ ٹپکتی ہے امریکہ اور برطانیہ پر، جو اس کلمے سے محروم ہیں،
اور ادھر کٹیا میں بیٹھا ہوا انسان جو یہ کلمہ روز و شب پڑھتا ہے، دن میں کئی بار پڑھتا ہے، تو وزن اس کا کتنا نکلے گا؟ رب ذوالجلال جس وقت اس کو، وہ بندہ جو بڑا ڈرا ہوا ہے اور اتنے گناہ ہیں، اس کو سامنے جب یہ کاغذ کا پرزہ کرے گا، ٹکڑا کاغذ کا، تو وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ احضر وزنک، چل اپنا وزن دیکھ، یعنی ترازو کے پاس کھڑا ہو، تیرا نیکیوں کا وزن سامنے آنے والا ہے، تو یہ اتنا نا امید ہو چکا ہے کہ نیکی ہے کوئی نہیں، وزن کیا نکلنا ہے، اور پھر وہ حد نظر تک پھیلے ہوئے رجسٹر 99، اور یہ ایک کاغذ، وہ 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہے اور نیکیوں والے پلڑے میں اسے رکھا جا رہا ہے، تو میں نے کیا دیکھنا ہے اٹھ کے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دیکھ تو صحیح کہ تیرا نیکی کا وزن نکلنے والا ہے۔ تو جس وقت وہ کاغذ رکھا جائے گا، اللہ دوبارہ کہے گا فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَتُودَوْ سَجِلَّاتْ فِي کِفَّةٍ، ایک پلڑے میں سارے رجسٹر گناہوں کے وہ دفتر رکھے جائیں گے، وَالْبَطَاقَةُ فِي کِفَّةٍ، اور دوسرے میں وہ کاغذ رکھا جائے گا، فَتَاشَتِ السَّجِلَّاتُ وَسَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، وہ اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کا بڑا پلڑا اوپر چلا جائے گا، اور یہ کلمہ شریف والا جو کاغذ جس پلڑے میں ہے یہ نیچے بھاری ہو جائے گا، یعنی اتنا وزن نکلے گا، ان کلمات کا اتنا وزن نکلے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی کامیابی کا اعلان ہو جائے گا۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ وزن اعمال ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے مبارک ہے، اور ہمیشہ اپنے اسلام ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے غیر مسلموں کو نہ دیکھنا، اس کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنا نوازا ہے اور کس قدر اپنے فضل سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو اس مقام پر یہ پتہ چلا کہ وزن حقیقی طور پر ہوگا، اور میزان بھی حقیقی ہوگا، یعنی ترازو ہوگا، اس کے لحاظ سے پوری جو منظر کشی ہے معاشر کی وہ حدیث میں اور اس کی تفصیلات میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال کا عرش جو کہ خود بہت وسیع ہے، اس عرش کی ایک جانب دائیں ہے اور دوسری جانب بائیں ہے۔ دائیں جانب جو ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو نیکیوں والا پلڑا ہے یہ نور سے بنا ہے، اور جو برائی والا گناہوں والا پلڑا ہے وہ اندھیرے سے بنا ہے، اور جنت جو ہے وہ عرش کے دائیں جانب واقع ہے اور جہنم بائیں جانب واقع ہے، اور ترازو کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ دائیں جانب ہے اور جو دوسرا پلڑا ہے وہ بائیں جانب ہے۔ تو کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ درمیان میں اللہ کا عرش ہے، اور پھر اس کے جو پلڑے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو مستدرک للحاکم میں ہے کہ پلڑا، ایک پلڑا کتنا ہوگا؟ یودع المیزان یوم القیامہ فلو آوى فیہ السماوات والارض، اگر ایک پلڑے میں سارے آسمان رکھے جائیں، ساری زمینیں رکھی جائیں تو پھر بھی اس میں سما جائیں گے۔ یعنی ترازو کے جو دو پلڑے ہیں، ہر ایک پلڑا اتنا کھلا ہے،
اس میں 7